یہ سچی کہانی مجھے ایک ایسے ضعیف قریب المرگ درزی نے سنائی ہے جس کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس دلچسپ اور مافوق الفطرت کہانی کا راوی مجھے اسلام آباد سے چترال کے سفر کے دوران ملا۔ اس بزرگ درزی کو شدید ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ بقول اس کے بیٹے کے باپ کا مرض آخری سٹیج پر تھا اور وہ باپ کو علاج کی غرض سے ساحلی سینیٹوریم ٹی بی ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں جب میں بحیثیت ان کا ہم سفر ان سے کچھ بے تکلف ہوا تو کھانستے ہوئے بزرگ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی کھانسی کے دورے کو روکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا ہوں اور میرا مشغلہ کہانیاں لکھنا اور پڑھنا ہے۔ میری یہ بات سن کر ذرا دیر خاموشی کے بعد بزرگ نے کہا، بیٹا بے شک میری یہ کہانی لکھو نہ لکھو، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بیتی ہوئی یہ کہانی تمہیں سناؤں۔ میں نے کہا، کیا آپ کے پاس واقعی کوئی خاص اور دلچسپ کہانی ہے جو آپ اس شدید بیماری کے عالم میں بھی مجھے سنانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے بہت توجہ اور انہماک سے ان بزرگ کی بات سن کر یہ سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، میری زندگی کی یہ کہانی بہت خاص نہیں بلکہ دلچسپ اور عجیب بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میرا نام اقبال علی ہے اور میری پیدائش بھارت کے موجودہ شہر دہلی کی چھاؤنی میں 1930 میں ہوئی۔ میرے ابا جن کا نام وقار علی تھا وہ اسی شہر میں ایک سرکاری باغ میں مالی کا کام کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ اس زمانے میں 50 روپے تھی اور اس تنخواہ میں ہم 5 بہن بھائیوں کو وہ پال رہے تھے۔ میری ماں کی میری پیدائش کے دوران وفات ہو گئی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں جنم لینے والا آخری بچہ تھا۔ یہ جو مجھے آج ٹی بی کا مرض لاحق ہے مجھے اللہ بخشے ابا مرحوم کی جانب سے ورثے میں ملا ہے۔ وہ بھی سارا دن خون تھوکتے رہتے تھے اور بیماری کی وجہ سے نہ صرف ان کے گھٹنے جڑ گئے تھے بلکہ ان کا سارا جسم سوکھ کر پنجرا بن گیا تھا۔ اور جب بیماری کی وجہ سے وہ ریٹائر ہوئے تھے تو ہمارا سب سے بڑا بھائی جہاں وہ مالی کا کام کرتے تھے بھرتی ہو گیا تھا۔ یوں اس کی تنخواہ 65 اور ابا کی پینشن 40 روپے کے سہارے ہمارے گھر کے 8 افراد بمشکل پل رہے تھے، کیونکہ گھر کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ابا کی موذی بیماری چوس رہی تھی۔ اور جب گھر میں بھوک افلاس نے ہمیں زیادہ ستایا تھا تو میرے بڑے بھائی نے ہم لوگوں سے کہا کہ میں گھر کی معاشی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ تو کر رہا ہوں، تم لوگوں کو بھی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ یوں ہم نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارے محلے میں ایک سکھ رہتا تھا جس کی بٹنوں اور دھاگے کی دکان تھی۔ اس نے بھائی سے کہا تھا کہ اقبال کو اس کے جاننے والے ایک مشہور درزی کے پاس کام سکھوانے کے لیے بھیج دیا جائے، وہاں اسے اس کا استاد کام سکھانے کے علاوہ معقول خرچہ، رہائش اور خوراک بھی دے گا۔ پہلے تو بھائی نے یہ بات نہیں مانی کیونکہ وہ جگہ دور تھی، لیکن پھر سردار جی نے بھائی کو سمجھا دیا کہ درزی کا کام ہمیشہ چلنے والا ہے۔ انسان کھائے پیے بغیر بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن جسم کو تو ہر حال میں ڈھانپنا ہی ہے، اور مرنے کے بعد بھی کفن درزی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر بھائی بالآخر سردار جی کی بات مان گئے۔ سردار جی جب مجھے وہاں لے کر گئے تو ان کے ایک واقف کار ٹیلر ماسٹر بابو سے ملوایا تھا۔ اس نے میرے سراپے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، دیکھو میں تمہیں سردار جی کی خاطر اپنے پاس شاگرد رکھ رہا ہوں۔ دیکھ تم محنت سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور دکان کے علاوہ گھر کا کام بھی تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے عوض وہ 80 روپے ماہانہ میرے بھائی کو ادا کر دیا کریں گے اور کہا کہ رہائش اور کھانا میرے پاس ہی ہوگا۔ ان سب باتوں کے بعد جب سردار جی کی روانگی ہو گئی تو بابو نے مجھے بڑے کرخت لہجے میں آواز لگائی۔ یہاں آتے ہی اس کی زبان میں اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ میرے ساتھ ایک چھوٹے قد کا مگر گوری رنگت اور ہلکی نیلی آنکھوں والا لڑکا پرانے پوسیدہ کپڑے پہنے موجود تھا، جس کی عمر دیکھنے میں 17-18 سال لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا جلد ہی میرا دوست بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ استاد دیکھنے میں بہت سخت رویے والا لگتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی دل کا نرم اور سخی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتا ہے اور ہمیں رہائش بھی دے رکھی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکا کہنے لگا، ابے یار
وہ دل ول کا کوئی اچھا نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی چالاک شخص ہے، اپنے مطلب کے لیے سب کو کھانا کھلاتا ہے کہ کھانے کے بہانے ہوٹل میں گھنٹے 2 گھنٹے برباد نہ کریں، اور کھانا بھی کیا دیتا ہے، پتلی پتلی روٹیوں کے ساتھ لمبے پانی والی دال یا پھر پتلی لسی اور کڑھی دیتا ہے، اور خود تو کتنا اچھا کھانا کھاتا ہے۔ رام نے تو اپنے استاد کی برائیوں کی پٹاری کھولنا شروع کر دی تھی۔ راستے میں اس نے مجھے اپنی جیب سے پستے والی برفی کے علاوہ چنے چاٹ کا پتا لے کر کھلایا تھا۔ ہندوستان میں اب بھی بڑ کے پتے پر چھولے، ربڑی اور دوسرا چھوٹا موٹا سودا دیا جاتا ہے جسے پتا کہتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے سیدھا بغیر کھٹکا کیے بڑے استاد کے گھر میں گھس گیا۔ یہ ایک پرانا سا گھر تھا اور وہاں ایک دبلی پتلی ادھیڑ عمر عورت باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ رام نے ان کو نمستے اور میں نے سلام کیا، اور پھر ہم ایک طرف بیٹھ گئے کیونکہ ابھی کھانا پکنے میں دیر تھی۔ میں نے نظریں گھما گھما کر گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو اچانک میری نظر سامنے گیلری میں کھڑی ایک کم عمر مگر لمبے قد والی خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی رام کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارتاً باتیں کر رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے مابین ہونے والی یہ عجیب اشارے بازی بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، ارے بیٹی، ذرا اوپر سے ہنڈیا پر باندھنے والا کپڑا تو لے آ۔ آئی اماں۔ پھر وہ لڑکی اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا کپڑا لے کر نیچے آ گئی۔ نیچے آنے کے بعد لڑکی نے اپنی ماں سے بچتے ہوئے رام کی کمر پر بڑے پیار بھرے انداز میں چٹکی کاٹی تھی۔ جب ہم گھر سے باہر آ رہے تھے تو میں نے رام سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بڑے استاد کی بیٹی ہے اور ہمارا پریم والا معاملہ ہی ہے۔ دیکھ، اب تو میرا شاگرد ہی نہیں، میرا دوست اور ہمراز بھی ہے۔ استاد کو کچھ نہ بتانا۔ ہاں، تمہیں جو چیز کھانی ہو، سنیما دیکھنا ہو یا کوئی عیاشی کرنی ہو تو مجھے بغیر تکلیف کے بتا دینا۔ میں ہر اتوار کو تیری خوب عیاشی کرواؤں گا۔ اس دن دکان پر بس میں اکیلا ہوتا ہوں، اور اب تو بھی ہوگا۔ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دکان میں ہمارے علاوہ ایک اور ملازم تھا جو کہ اکثر ہفتے کی شام کو ہی گھر چلا جاتا تھا۔ اب رام مجھے اتوار کے روز خوب میٹھا کھلانے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی فلم بھی ضرور دکھاتا تھا۔ میرے یہ مزے دیکھ کر نارائن سنگھ نے بھی چھٹی پر گھر جانا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس دوران ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی۔ وہ یہ کہ جب ہم رات کو مچان پر سو جاتے تو رام رات کے دوسرے پہر اٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتا، اور اس دوران اس کے ماتھے پر پسینہ رواں ہوتا جیسے وہ تیز بارش میں کہیں سے بھاگ کر آیا ہو۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اب وہ اتوار کے دن ہمیں خاص طور پر دودھ سے بنی اشیاء کی مارکیٹ میں لے جاتا اور ہمیں کہتا کہ تم دونوں کا جو دل کرے کھاؤ پیو، اس کا بل میں خود ادا کروں گا۔ اور پھر وہ ہمیں وہاں بٹھا کے 1-1.5 گھنٹے کے لیے مارکیٹ کے اوپر بنی دکانوں میں بقول اس کے کسی دوست کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک اتوار کے دن وہ ہم دونوں کو اس مارکیٹ میں بٹھا کر ایسا کیا کہ 2 گھنٹے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو نارائن نے خاصے تشویش زدہ لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ یار، ہمیں اوپر چل کر دیکھنا چاہیے کہ رام ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ میں خود نیچے آؤں گا، تم لوگ اوپر نہ آنا، لیکن میں مجبوراً اسے دیکھنے کے لیے جب مارکیٹ کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر گیا تو وہاں میں نے ایک دکان کے باہر بیٹھے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے اس حلیے کا لڑکا یہاں دیکھا تو نہیں؟ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ لڑکا 2 کمرے چھوڑ کر ایک بنگالی عامل کے آستانے نما کمرے میں گیا ہے۔ جب میں اس بنگالی عامل کے کمرے کے پاس پہنچا تو اتفاق سے اس کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ جب میں نے دروازے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے دھکیلا تو اندر سے آنے والی بو بہت ہی شدید تھی۔ ایسی بدبو تو گٹر کے کھلنے سے آتی ہے۔ میں اندر گیا تو اس کمرے سے ملحقہ کمرے میں رام سخت سردی میں بھی کپڑے اتارے، آنکھیں بند کیے زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا، اور ایک سوکھا سا بڈھا بنگالی نیم برہنہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں جھاڑی پکڑے رام کے جسم پر کچھ پڑھتے ہوئے مسلسل پھیر رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔
میں یہ منظر دیکھ کر الٹے قدموں سے واپس چلا آیا اور نارائن کو کچھ نہیں بتایا۔ رام نے مجھ سے کہا کہ تم نے کچھ اور کھانا ہے تو کھا لو، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا کہ میرا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا، اچھا اگر تم نے کچھ کھانا نہیں تو میرے ساتھ چلو، میں نے پرندوں کی دکان سے ایک چڑیا لینی ہے۔ پھر ہم پرندے کی دکان سے رام نے ایک کالی چڑیا خریدی اور اس کے پنجے میں دھاگا باندھ کر اسے جیب میں ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نارائن کو اس چڑیا کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ گھر واپسی پہ پہلے اس نے مجھے زبردستی بازار سے دوبارہ زردہ کھلایا اور مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا کہ اس چڑیا کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو رام نے اپنی جیب سے آدھ مری ہوئی چڑیا نکالی اور اسے ایک ڈبے میں ڈال کر اس کا ڈھکن بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ اس ڈبے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے سوراخ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ آدھی رات کا وقت ہوگا جب اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ رام بلی جیسی چال چلتا ہوا چڑیا کے ڈبے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھا کر دکان کی چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب اور پراسرار لگی تو میں نے فوراً ہی نارائن کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اسے ساری بات بتائی۔ تھوڑے سے توقف اور سوچ بچار کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ چھت پر جا کے دیکھتے ہیں کہ رام کیا کر رہا ہے۔ جب ہم چھت پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رام نے سخت سردی کے باوجود قمیض اتاری ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور بیچاری چڑیا کے پاؤں دھاگے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے جسم میں چند سوئیاں چبھی ہوئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا اور وہ شدید تکلیف کا شکار ہو کر تڑپ رہی تھی۔ نارائن میرے کندھے کے پیچھے چھپا سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم نیچے اتر آئے۔ نیچے آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں اپنے بڑے استاد کو اس کی ان پراسرار حرکتوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن میں نے سنگھ سے کہا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ وہ اچھا ہے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ یوں یہ بات ہم نے اپنے آپ تک ہی محدود کر لی۔ اس روز معمول کے مطابق ہم سب صبح 6 بجے اٹھے تھے۔ رام نے سب سے پہلے استاد کے گھر جا کر مایا دیوی کے حکم پر برتن وغیرہ کی صفائی کی اور پھر وہاں سے آ کر دکان کھولی۔ صبح ناشتے کے بعد بابو استاد نے رام کو حکم دیا کہ باہر والی نالی صاف کرو، مگر وہ صاف مکر گیا۔ اس پر دونوں میں بہت لڑائی ہوئی اور رام ناراض ہو کر دکان سے نکل گیا۔ استاد اس گمان میں بیٹھا ہوا تھا کہ رام واپس آ جائے گا، میرے علاوہ اسے رکھے گا بھی کون۔ مگر 3 دن گزر گئے اور رام واپس نہیں آیا۔ میں اور نارائن اسے بہت یاد کر رہے تھے۔ سچی بات ہے کہ وہ ہمیں کھلاتا بھی تھا اور ہمیں عیاشیاں بھی کرواتا تھا، مگر اب اس کے بغیر دکان میں رونق نہیں تھی۔ اسی طرح اس کے بغیر 2-3 دن گزر گئے تو رات کے تیسرے پہر اچانک ہی دکان کا دروازہ دھڑدھڑانے کی خوفناک آوازوں سے لرزنے لگا۔ ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے دکان کا مالک 2-4 لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ استاد جی کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے اور گھبراہٹ کے لہجے میں کہا کہ رام میری بیٹی کو بھگا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر وہ تو یہاں نہیں ہے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ رام کہاں چھپا ہوا ہے تم دونوں کو بخوبی معلوم ہے، کیونکہ تم دونوں کا اس کے ساتھ 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک سپاہی نے نہایت ہی سخت لہجے میں کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ مگر کسی نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا اور ہمیں گھسیٹتے ہوئے تھانے لے گئے۔ رام جو بھی تھا جیسا بھی تھا تو ہمارا محسن، ہمیں کھلاتا پلاتا تھا اور ہمارا خیال رکھتا تھا۔ ہمیں بھی اس سے ایک ہمدردی تھی، اس لیے ہم نے اس کے بارے میں جتنا بھی جانتے تھے وہ پولیس سے آخری حد تک چھپانا چاہتے تھے۔ شروع میں تو نارائن سنگھ نے پولیس والوں کے تھپڑ لاتیں اور ڈنڈے کھانے سے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جب بیچارے کو دونوں پولیس والے تھانے دار کے اشارے پر جسمانی اذیت دینے والے کمرے میں لے گئے تو وہاں اس بیچارے کی اذیت ناک چیخیں آنے لگیں۔ اتنے میں مالک آ گیا اور پولیس والوں کو بھڑکاتے ہوئے بولا، میری بیٹی کو وہ کمینہ اغوا کر کے لے گیا ہے اور یہ دونوں اس کے پکے رازدار ہیں، ان دونوں کو خوب مارو تاکہ یہ بتا دیں
کہ وہ میری بیٹی کو لے کر کہاں چھپا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے 1000 بار ہاتھ جوڑ کر تھانے داروں کے پاؤں پکڑ کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس جرم میں شامل نہیں ہیں، مگر وہ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ آخر 2-3 دن کی تگ و دو کے بعد رام گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے گرفتاری کے بعد تھانے میں بیان دیا تھا کہ میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماسٹر سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور اپنے اس واقف کار بنگالی عامل کے پاس رہ رہا ہوں۔ اس میں بھلا کیا برائی اور غیر قانونی بات ہے؟ ہاں، البتہ میں ان کی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ بنگالی بابا کے گھر میں ایک لڑکی موجود تھی، مگر اس کی شکل مالک کی بیٹی سے ہرگز نہیں ملتی تھی، لیکن اس کی حرکتیں اور اس کی چال بالکل ان کی بیٹی کے جیسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی شرارت اور پیار تھا جو کہ میں نے اس دن ماسٹر کی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار یہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا کیونکہ ماسٹر کی بیٹی ڈھونڈنے کے باوجود بھی بازیاب نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار جب کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان دونوں کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ ماسٹر کی بیوی اپنی بیٹی کے صدمے کو جھیل نہ سکی اور مر گئی، جبکہ ماسٹر اپنی بیٹی کی یاد میں پاگل ہو گیا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا دوسرا اور حقیقی پس منظر اس کتھا کو پڑھنے والوں کے لیے لازمی طور پر دلچسپی اور حیرت کا باعث بنے گا۔ ہوا یوں تھا کہ جب رام اور بنگالی بابا عدالت سے باعزت بری ہو گئے تھے تو نارائن سنگھ دوبارہ اپنے گھر چلا گیا تھا، جبکہ میرے بھائی نے مجھے ایک اور درزی کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ جب میں اپنے کام میں ماہر ہو گیا تو اس نے اپنے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان درزی کی میرے لیے کھلوا دی تھی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا اپنے شاگرد کو کچھ سمجھا رہا تھا کہ اچانک ہی رام اور ماسٹر کی بیٹی خوش باش مجھے اپنی دکان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے نہایت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی اس اچانک اور خلاف توقع ملاقات سے میں حیران رہ گیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر رام بولا، میرے یار گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رام ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ رام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری شادی تو بنگالی عامل کی اس بد شکل لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں نے نفرت سے کہا، ارے وہ بد شکل لڑکی اور یہ خوش شکل لڑکی کوئی علیحدہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بات یوں ہے کہ میں نے بنگالی عامل سے ایک ایسا عمل سیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے جس شخص پر یہ عمل کیا جائے اسے جب کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے تو اسے کوئی دوسرا چہرہ نظر آتا ہے۔ جیسے تجھے اور پولیس کو جو کالی بد شکل لڑکی نظر آ رہی تھی، دراصل وہ میری ہی بیوی تھی اور صرف میں ہی اس کی اصلی شکل دیکھ سکتا ہوں۔ یہ تو اب تم میری مرضی سے اس کا اصل روپ دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ میں نے ماسٹر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی ہے، مگر یہ میرے قابو میں ہے اور میرے 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ یاد رکھنا، میں ادھار اور بدلہ کبھی نہیں معاف کرتا۔ وہ یہ باتیں کرتا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش ماسٹر اس سے پنگا نہ لیتا تو آج اس کی بیٹی اس کے گھر میں موجود ہوتی، نہ ہی اس کی بیوی مرتی اور نہ ہی ماسٹر خود اپنی بیٹی کی یاد میں پاگل ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے شرپسند لوگوں سے کبھی بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔